تو آج ہم قدیم روم کی تاریخ، اس کے معاشرے، سیاست اور ورثے پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس آپ جانتے ہیں مختلف ذرائع، تاریخی تجزیے، کچھ دستاویزی معلومات اور معاشی اور سیاسی تحریریں بھی۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ ان سب سے اہم باتیں نکال کر قدیم روم کی ایک واضح تصویر پیش کی جائے۔ اور دیکھیں نا، شروع کہاں سے کریں؟ روم کی بنیاد کی کہانی ہی کتنی عجیب ہے، رومیولس اور ریمس۔ ہاں، وہ بھیڑیے والی کہانی۔ جی، وہ بھیڑیا جس نے انہیں پالا۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لاطینی لفظ لوپا اس کا مطلب بھیڑیا بھی ہے اور طوائف بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو نئی بات ہے۔ ہاں، اور پھر ایک بھائی نے دوسرے کو مار دیا۔ یہ کہانی خود ہی، میرا مطلب ہے، روم کے اندرونی تضادات اور طاقت کی کشمکش کو دکھاتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی تو تھا کہ روم شروع میں ایک طرح سے پناہ گزینوں کا شہر تھا، باہر سے لوگ آ کر بستے تھے۔ جی ہاں، یہ پہلو بھی اہم ہے۔ تو پھر یہ چھوٹا سا شہر اتنی بڑی فوجی طاقت کیسے بن گیا؟ میں نے سنا ہے بحری جنگ لڑنا بھی انہوں نے دوسروں سے سیکھا۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ کارتھج کے خلاف جو پہلی جنگ ہوئی، اس میں انہوں نے دشمن کے ایک تباہ شدہ جہاز کی، آپ کہہ لیں، نقل بنا کر اپنا پورا بحری بیڑا کھڑا کر دیا۔ اچھا، نقل بنا کر؟ جی، اور آثار قدیمہ سے وہ جہازوں کے اگلے حصے ملے ہیں نا، جنہیں رامز کہتے ہیں، وہ اسی دور کی نشانی ہے۔ لیکن فوج کی اصل طاقت وہ ان کی تنظیم اور وفاداری تھی۔ وفاداری ریاست سے تھی یا اپنے جرنیلوں سے؟ زیادہ تر جرنیلوں سے، اور یہی چیز آگے چل کر آپ دیکھیں گے جمہوریہ کے خاتمے اور خانہ جنگیوں کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اچھا، کیونکہ جرنیل بہت طاقتور ہو گئے تھے، ریاست سے زیادہ اپنی طاقت دیکھتے تھے۔ نظم و ضبط تو بہت ہی سخت تھا۔ وہ ڈیسیمیشن والی سزا سنی ہے آپ نے؟ ہاں، کچھ اندازہ ہے، بہت خوفناک تھی۔ جی، ہر 10ویں سپاہی کو اس کے اپنے ساتھی ہی مار دیتے تھے۔ انتہائی سخت سزا تھی۔ تو کیا فوج میں صرف رومی ہی ہوتے تھے شروع میں؟ شروع میں تو ہاں، لیکن جیسے جیسے سلطنت پھیلی تو پھر باہر کے لوگوں کو، غیر رومیوں کو بھی شامل کرنے لگے، اور فوجی خدمت پوری کرنے پر انہیں رومی شہریت مل جاتی تھی۔ شہریت، یہ تو بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ جی ہاں، بہت بڑا اعزاز تھا، اور فوج کا اثر سیاست پر بھی بڑھتا گیا۔ جیسے کلاڈیس کو تو فوج نے ہی پکڑ کر شہنشاہ بنا دیا تھا۔ صحیح، فوجی طاقت تو سمجھ آ گئی، لیکن اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے وسائل کہاں سے آتے تھے؟ مطلب معیشت کیسی تھی؟ بالکل، معیشت کا ایک بہت اہم ستون تو غلاموں کی تجارت تھی۔ دیلوس کا جزیرہ اس کا بڑا مرکز تھا۔ اچھا، اور اس میں بحری قزاق بھی شامل تھے۔ وہ کبھی تجارت کرتے، کبھی لوٹ مار۔ یعنی دونوں کام؟ جی ہاں، زراعت بھی بہت اہم تھی۔ خاص طور پر اسپین سے زیتون کا تیل پوری سلطنت میں جاتا تھا۔ اور ان سب کو جوڑنے کے لیے وہ مشہور رومی سڑکیں، سنا ہے بہت بڑا جال تھا؟ جی ہاں، کوئی 80,000 کلومیٹر سے زیادہ پکی سڑکوں کا جال تھا، باقاعدہ سنگ میل لگے ہوتے تھے۔ یہ صرف تجارت یا فوج کے لیے نہیں تھی، یہ رابطے کا ذریعہ تھی، ایک آپ کہہ لیں رومی دنیا کا تصور بناتی تھی۔ واہ! اور ان کا معاشی نظام بھی کافی جدید تھا۔ طلب و رسد کا اصول، بینکنگ سسٹم، نجی سرمایہ کاری، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اچھا، سیاست کی طرف آئیں تو سب سے مشہور نام تو جولیس سیزر کا ہے۔ فوجی کامیابیاں، اصلاحات بھی کی اس نے، کیلنڈر وغیرہ کی۔ جی، کیلنڈر، پولیس، ٹیکس، کافی کچھ۔ لیکن پھر وہ تاحیات ڈکٹیٹر بن گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ بالکل، اور سیزر کے قتل نے روم کو پھر خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد اس کا وارث آکٹیوین سامنے آیا۔ آکٹیوین جو بعد میں آگسٹس بنا؟ جی ہاں، وہی۔ اس نے مارک اینٹنی کو شکست دی اور پھر سینٹ سے آگسٹس یعنی محترم خطاب پایا، اور عملی طور پر یہیں سے رومی جمہوریہ ختم ہو گئی اور شہنشاہیت کا دور شروع ہوا۔ تو اس نے خود کو بادشاہ تو نہیں کہا، لیکن طاقت ساری اسی کے پاس تھی۔ بالکل، یہی اس کی چالاکی تھی۔ اس نے جمہوریہ کے ادارے جیسے سینٹ وہ بظاہر قائم رکھے، لیکن اصل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس کا دور پھر امن کا دور کہلاتا ہے۔ پاکس روما، لاطینی ادب کا سنہری دور بھی یہی ہے۔ لیکن جانشینی کا مسئلہ تو رہا ہوگا۔ ہاں، وہ مسئلہ تو ہمیشہ رہا۔ بعد میں پھر قسطنطین اعظم آیا، جس نے دارالحکومت قسطنطینیہ منتقل کیا اور عیسائیت قبول کر لی۔ یہ ایک اور بڑا موڑ تھا۔ ثقافت کی بات کریں تو روم کی پہچان کیا تھی؟ وہ بڑی بڑی عمارتیں،
جی، ان کا طرز تعمیر تو مشہور ہے، خاص طور پر کنکریٹ کا استعمال، وہ گول محرابیں، گنبد، جیسے روم کا پینتھیون۔ ہاں، پینتھیون۔ لیکن ثقافت صرف عمارتیں نہیں تھی، سلطنت اتنی وسیع تھی تو جگہ جگہ ثقافتوں کا ملاب نظر آتا ہے۔ جیسے برطانیہ میں قبر ملی ہے ریجینا نامی خاتون کی۔ اچھا۔ اس کے کتبے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پلمائرا سے تھی، اس کا شوہر رومی فوجی تھا اور وہ برطانیہ میں رہ رہی تھی۔ مطلب کئی شناختیں ایک ساتھ۔ اور دور دراز علاقوں میں بھی لوگ رومی طرز زندگی اپناتے تھے، جیسے شمالی افریقہ میں تمگات شہر کی مثال ہے۔ اور لندن جیسے شہروں کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی۔ جی بالکل۔ اچھا، اور مذہب، کیا وہ بہت سے دیوتاؤں کو مانتے تھے؟ ہاں، شروع میں تو کثیر دیوتا پرستی تھی، جوپیٹر، جونو اور بہت سے دیوتاؤں کے ساتھ ان کا تعلق ایک طرح کا معاہدہ ہوتا تھا، قربانیاں دی جاتی۔ اچھا۔ پھر آہستہ آہستہ شہنشاہ پرستی بھی شروع ہوئی، یعنی شہنشاہ کو دیوتا کا درجہ دینا۔ شاید اس کا مقصد اتنی بڑی سلطنت کو ایک مشترکہ وفاداری کی علامت دینا تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر عیسائیت سے ٹکراؤ ہوا ہوگا، کیونکہ وہ شہنشاہ کو خدا ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ہاں، یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ عیسائیوں کا رومی دیوتاؤں اور شہنشاہ کے لیے قربانی سے انکار کرنا، یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ نظریاتی اختلافات تو تھے ہی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائیت پھیلی بھی رومی نظام کی وجہ سے ہی ہے نا؟ بالکل۔ سینٹ پال جیسے مبلغین نے انہی سڑکوں، اسی مواصلاتی نظام کو استعمال کر کے اپنا پیغام پوری سلطنت میں پھیلایا۔ تو مطلب قدیم روم اپنی بنیاد سے لے کر زوال تک تضادات کا، کامیابیوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ مرکب تھا۔ فوجی طاقت، معیشت، سیاست، ثقافت، مذہب، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور آخر میں ایک حیران کن نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ سائنسدانوں کو گرین لینڈ کی برف کی تہوں میں تحقیق کے دوران میتھین گیس کی ایک اضافی مقدار ملی ہے جو ٹھیک رومی دور سے مطابقت رکھتی ہے۔ روم کی وجہ سے میتھین گیس؟ اندازہ یہی ہے کہ یہ شاید ان کی کان کنی، جنگلات کی کٹائی اور بڑی آبادی کی وجہ سے تھی۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا قدیم تہذیبیں بھی نادانستہ طور پر ماحول پر ایسے اثرات مرتب کر رہی تھیں جیسے آج ہم بڑے پیمانے پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔